اور شر کی جس کشمکش کو تم دیکھتے ہو یہ دائمی نہیں ہے، یہ آخری نہیں۔ اور تیسری بات جس کا جواب مولانا روم نے مثنوی میں دیا ہے، مثنوی میں اس خیر اور شر کی بحث بہت کی ہے مولانا نے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کا اصل مادہ دو ہیں۔ آنکھ جو کچھ بھی مشاہدہ کرتی ہے اس کی طاقتیں دو ہیں۔ ایک طاقت تو یہ ہے کہ تم دنیا سے اسباب اور وسائل کی دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا کو دیکھتے ہو، اور ایک تمہارا مادہ بصارت اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے نا اس کے ذریعے تم دیکھو گے تو تمہیں پھر خیر اور شر کے مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ آدمی کا زاویہ نگاہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک ہی طرح کے افراد ان کا زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر آخرت کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو ظلم آج مجھ پہ ہوا ہے اور جس شر کا سامنا آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور مجھے اس پہ اجر ملے گا۔ مجھے آج گوارا کرنا ہے تاکہ کل کو خدا کے ہاں اجر پاؤں۔ تو جتنا بھی شر اور ظلم ہے، جب کوئی اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے نا تو وہ پھر اس کی شدت میں بھی کمی آتی ہے اور جواب بھی مل جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ مذہب کی بنیاد پر جب لوگ ستائے جاتے ہیں اور تعذیب کی جاتی ہے اور لوگوں پر ستم کیا جاتا ہے تو ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ آخرت کا ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں اس پہ اجر ملے گا، اس پہ ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں انصاف ہوگا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول کتنا بامعنی ہے۔ غالباً نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ان کا انا اول من جسا، قیامت میں اس پہ بحث ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا۔ خدا حساب شروع کرے گا تو کیسے؟ کسی فرد سے۔ اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا پوچھے گا کہ اس کا کیا کیا۔ اس لیے یہ جتنے اسلامی نظام اور خلافت راشدہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہنسی آتی ہے ان کی بات سن کے۔ یہ عالمگیر غلط فہمی، انٹرنیشنل لیول کی جو غلط فہمی مسلمانوں میں پھیل گئی ہے نا، جس کو اب ہم روک بھی نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ اسلام سسٹمائز ہونا چاہیے، انٹرنلائز نہیں ہو، سسٹمائز ہو۔ یہ سسٹم قائم کرو، اس کو جوتے مارو، ان کو مار دو، اس کو جیل میں ڈال دو، خلافت راشدہ نافذ کر دو، ٹیکس کا نظام یوں کر دو، تعلیم کو یوں کر دو۔ یہ سارا آپ اسلام کو سسٹمائز کر رہے ہیں نا۔ یہ جتنے مفکرین ہیں عام طور پہ، یہ لڑکے جتنے نئے نئے اٹھ رہے ہیں، یہ سارے، اور ان میں وہ جو سرے سے اس زبان کو بھی نہیں جانتے جس میں کتاب و سنت نازل ہوئی ہے، یہ سب اس غلط فہمی میں ہیں کہ سسٹمائز کرو۔ اور کوئی پوچھے کہ حضرت اسے انٹرنلائز بھی کیا ہے، خود اپنے اندر بھی اس نظام کو نافذ کیا ہے، صفر۔ کہ آپ سوچیں یہ عالمگیر بیماری ہے۔ خلافت راشدہ کے لیے جان دے دیں، مر جائیں، اور صبح اٹھ کے 4 رکعتیں نہ پڑھ سکیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اور کفر کی طرف بلائے اور کہے کہ عبادت کرو، مار دیں، کبھی کافر کر سکتے، توحید اللہ کی عقیدہ، اور ویسے $1,00,000 کی بھی پیشکش ہو تو سارا دین بیچ جائیں جا کے۔ اس عالمگیر نشے میں مبتلا ہیں۔
کہ سسٹمائز کریں اسلام کو، قانون بنا، کتابیں لکھو، یہ کرو یہ کرو، یہ سسٹم زکوٰۃ کا، سود کے نظام۔ یہ حضرت جو سود کے نظام کے خلاف اب جد و جہد کر رہے ہیں، تو جو نماز پڑھنی تھی مظاہرے کے دوران وہ کہاں گئی؟ وہ غائب۔ اس لیے یہ جتنی بھی جماعتیں شعور، انصاف، اسلام، مدینہ کی ریاست، یہ جتنے بھی کہتے ہیں نا، ہم نے بڑے قریب سے اور غور سے دیکھتے ہیں کہ اچھا مدینہ منورہ کی ریاست میں لوگ اسی طرح نماز کے بغیر ہی پھرا کرتے تھے، کیونکہ آپ بہت بڑے جہاد پہ ہیں نا، لہٰذا نماز اب معافی ہو گئی۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، حج کیوں نہیں کیا، وہ کر لیں گے، جیسے موت ان سے پوچھ کے آئی۔ سب سے پہلی چیز جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ حساب کہاں سے شروع کرے گا، تو اپنے حقوق میں اللہ سب سے پہلی چیز نماز کے متعلق، اور انسانی حقوق میں سب سے پہلی چیز کے متعلق کہا گیا ہے کہ قتل کا مقدمہ سب سے پہلے خدا اس سے شروع کرے گا۔